ناظرین السلام علیکم، آپ کی خدمت میں ایک نئی ویڈیو کے ساتھ آپ کا میزبان نظر ہے۔ ناظرین، جرأت مند اور دلیر اینکر فہد حسین نے مسلم لیگ نواز کے لوٹے خواجہ آصف کی بینڈ بجا کے رکھ دی ہے۔ ایک دفعہ ویڈیو ملاحظہ فرمائے، پھر اس پر مکمل تفصیل آپ کے سامنے رکھتے ہیں۔ 16 مہینے کی جو پی ڈی ایم ای گورنمنٹ تھی اس میں ابھی بھی لوگ کہتے ہیں کہ جی مشکل فیصلے ہم سے کروا دیے، دیکھیں نہیں کرانے چاہیے۔ اب ہے نا 5 سال ہے نا، ایم ایف جو ہے کوئی ہمارے انویٹیشن میں تو بعض اوقات آتے بھی نہیں ہیں، ترلے لینے پہنتے انہوں نے۔ عمران خان سب سے زیادہ مقبول لیڈر بن گئے۔ یہ کیا تماشا ہے؟ جو خدا کا واسطہ ہے، خدا کا خوف کرو۔ مارتے بھی ہیں اور پھر کہتے ہیں روتے کیوں؟ بالکل، اگر کوئی مجھے دھمکی، میں تو سیاستدان ہوں، مجھے 4 لوگ گالیاں بھی دیتے ہیں، 4 لوگ دعائیں بھی دیتے ہیں، لیکن تو جن لوگوں نے مجھے دھمکی دی ہے کہ تم ہمارے متعلق گفتگو نہ کرو، ان لوگ وہ نہیں افورڈ کر سکیں گے۔ نہیں، لیکن یہ ایک ڈیفنس منسٹر آف اسلامک ریپبلک آف پاکستان کو دھمکی کون کیسے کوئی دے سکتا ہے کہ جی ہم تم جو گفتگو کر رہے ہو کہ اسمبلی میں بلانا ہے اور فلانا بلانا ہے؟ دس از ویری شاکنگ۔ ویسے میں نے آپ کا پلیٹ فارم یوز کر لیا اس کے لیے، یہ تو میں خود باقی میں حیران ہو گیا ہوں۔ مطلب یہ بھی نہیں کہ آپ پہلے بھی اپوزیشن میں ہو، پہلے بھی دی ہوئی ہے، ٹیلی فون کے اوپر دی ہوئی ہے، مجھے پہلے بھی انہوں نے دی ہوئی ہے۔ تو یہ دیکھیں، یہ جو ہے یہ کیا کہتے ہیں، مارتے بھی ہیں اور پھر کہتے ہیں روتے کیوں؟ لیکن یہ اس طریقے سے اگر کہنا، اور آپ کا ایک سٹنگ ڈیفنس منسٹر کو کسی کو ایسا کہنا، اور آپ نے پھر پبلکلی اس کو ایکنالج بھی کرنا، دس از اے ویری سیریس بزنس ان آل سیریسنس خواجہ صاحب، کہ اٹ از سیریس بزنس، اور اس کے اوپر اٹ کانٹ بھی، مطلب آپ نے کہہ دیا، دیٹس ناٹ انف۔ نہیں، میں تو آپ سے اس لیے گفتگو، آپ نے مجھ سے سوال پوچھا ہے، میں نے اس کے سوال کے جواب میں جو آپ کو کہہ دیا ہے، لیکن I'm a political worker, you know. میں بہت کچھ افورڈ کر سکتا ہوں، میں نے افورڈ کیا ہے، تو بٹ دس کین بی پرسوڈ، یو نو، شیشے کے گھروں میں رہ کے لوگوں کو پتھر نہیں مارنے چاہیے۔ بٹ یہ جو کیونکہ معاملہ یہ سیاستدان تو شیشے کے گھر میں نہیں رہتے، ہم تو ویسے چونکوں میں ہوتے ہیں، ہمیں تو لوگ پتھر مارتے بھی ہیں۔ میں کسی کی ذات کی بات نہیں کرتا، لیکن آج جہاں پہ کھڑے ہیں، کیا اس قوم کو حق نہیں ہے یہ پوچھنے کا، یا ان کو کم از کم علم ہونا چاہیے کہ ہم کیوں کھڑے ہیں؟ چلے کچھ نہ کریں، کسی کے خلاف کوئی ایکشن نہ لیں، جانے دیں، مٹی پائیں، لیکن یہ قوم کا یہ حق تو ہے کہ وائی وی آر ہیئر، کیا ہم کیوں آج بینکرپٹ ہیں، ہم کیوں یہ دہشت گردی کی جنگ کا جو ہے کیوں نشانہ بن رہے ہیں ہمارے؟ پیپل مسٹ ٹیک رسپانسبلٹی، بڑے بڑے عہدوں کے اوپر جو لوگ بیٹھے رہے ہیں اس ملک کے اندر، دے مسٹ ٹیک رسپانسبلٹی آف دیئر ڈیسیژنز، اپنے فیصلوں کی ذمہ داری لیں، اور نہیں لے رہے۔ اور بڑے لوگ جو ہیں وہ ذمہ داری لیتے ہیں، جو نہیں لیتے وہ چھوٹے لوگ ہوتے ہیں۔ کیوں نہیں لیتے ہیں ذمہ داری جو ہے؟ مجھ سے غلطی، میرے والد نے جنرل ضیاء کا ساتھ دیا تھا، میرے والد جو ہے ساری عمر پارلیمنٹ کا ممبر، ساتھ دیا، میں نے 3 دفعہ اسمبلی کے فلور کے کھڑے ہو کے میں معافی مانگی، کیونکہ میں جنرل ضیاء کا جو دور جو ہے پاکستان کا بدترین دور سمجھتا ہوں۔ میں 3 دفعہ، فرسٹ ٹائم ان 1993، then during Musharraf's time, then later on also. He was 24 کیرٹ کا سونا تھا میرے والد کا جو ہے سیاسی کیریئر جو ہے۔ ان کو ہائنڈ سائٹ میں جو ہے وہ، مجھے تو ہائنڈ سائٹ میں انالیسز ہے نا میرا کہ جنرل ضیاء نے غلطی کی، ان کے پاس تو ہائنڈ سائٹ کی فیسلٹی نہیں تھی، وہ تو اس دور میں بیٹھے ہوئے تھے نا، ان کو بعد میں جا کے پتہ لگا کہ اس کے اثرات کیا ہوئے ہیں۔ میں ان اثرات کی وجہ سے سمجھتا ہوں کہ جنرل ضیاء نے اس ملک کے ساتھ بڑی زیادتی کی ہوئی ہے، بہت زیادتی کی ہوئی ہے۔ غلطیوں سے شاید ہم اسی لیے نہیں سیکھ رہے کیونکہ ہم ان کا احتساب نہیں کرتے، احتساب نہیں کرتے، ہم غلطیاں تسلیم نہیں کرتے، اس لیے ہم لوگوں میں اتنا تکبر ہے۔ اب غلطی تسلیم کریں اس ملک کے آگے کہ ہم نے زیادتی کی ہوئی ہے۔ صاحب، میاں نواز شریف صاحب باہر جا رہے ہیں علاج کے لیے، باتیں شروع ہو گئی ہیں، ان کا رول فارمل تو ہے نہیں اب، نہ پنجاب میں ہے نہ سینٹر میں ہے، تو اب وہ باہر جا رہے ہیں، گارنٹیڈ ہے کہ واپس آئیں گے؟ کوئی اس قسم کا کوئی نہیں ہے، انہوں نے تو پنجاب میں جو ہے جو میٹنگز ہیں ان کے اندر باقاعدہ جو ہے مریم کے ساتھ وہ بیٹھے ہیں، اس سے زیادہ کیا پارٹیسپیشن ہو سکتی ہے؟ بٹ اب میاں نواز شریف کا خاص صاحب رول ہے کیا اس وقت؟
واٹ از ہی ڈوئنگ ایگزیکٹلی؟ رابر ہے. ریبر سے کیا مطلب ٹائٹل تو ٹھیک ہے بٹ ایکچولی اب ان کا رول دیکھیں، میں سارے امپورٹنٹ ڈیسیژن جو ہیں ان کی مرضی سے لیے جاتے ہیں، ان کی انڈورسمنٹ ہوتی ہے. اب وہ ایکٹیو پالیٹکس سے، یعنی اب وہ وزیر اعظم بننے کا ایک اور بار جو ایک ان کی اگر خواہش کہہ لیں یا آپشن کہہ لیں وہ اب کلوز ہو گیا ہے. ہی از کم اراؤنڈ ٹو دا فیکٹ کہ ہی از پلیڈ. آئی ڈونٹ نو، میں نے ان کے اس سے بات نہیں کی، لیکن آپ کسی چیز کو بھی جو ہے خارج از امکان جو ہے نا کہنے کہ پاکستان کی سیاست میں جو ہے چیزیں جو ہے نا، یہ میاں نواز شریف کا جو چوتھی دفعہ واپس آیا ہے سیاست کے اندر، یہ خارج از امکان ہی کر دیا وہ تھا جن لوگوں نے بھیجا تھا، پہلی دفعہ بھی، دوسری دفعہ بھی، تیسری دفعہ بھی، چوتھی دفعہ بھی. تو ابھی پھر جو ہے میں اب تو آگے ہو نا، ہی از ان دا فرے ہے نا، اس وقت میدان میں ہیں، ممبر آف دا نیشنل اسمبلی ہیں، ممبر آف دا نیشنل اسمبلی ہیں، بیٹی چیف منسٹر ہے، بھائی پرائم منسٹر ہے. بٹ یہ جماعت وہ نہیں ہے جو تھی، اور جو جس طریقے سے پی ٹی آئی کو ووٹ پڑا ہے اور جو ریئیکشن آیا ہے اور جو آپ کا یوتھ کہہ رہا ہے اور اس وقت جو ایک سیاسی ووٹر کا سینٹیمنٹ ہے، اس میں یہ لگ رہا ہے کہ پی ایم ایل این از آن دا رانگ سائڈ آف ہسٹری. وہ کیچ اپ نہیں کر پائے، وہ 90 سے باہر نہیں نکل پائے، اور یہ بھی جو انہیں 5 سال ملا یہ مل گیا ہے چلیں بونس. سو وین یو لک بیک آئی ایم شیور ایک سرٹن ایلیمنٹ آف ریگریٹ ہوگا کہ اس سٹیج پہ ہماری جماعت کو ایوالو کرنا چاہیے تھا، وہ نہیں کی، اینڈ ناؤ اٹس ناٹ ان اے ویری گڈ پوزیشن. دیکھیں، میں لیٹس اسیوم کہ میں آپ کے سارے اس انالیسس کے ساتھ جو ہے نا ایگری کر لیتا ہوں، لیکن میں جو آپ نے کنکلوژن ڈرا کیا ہے، میں آئی ول بیک ٹو ڈفر ود اٹ، میں اس سے اختلاف کروں گا. اس کی وجہ یہ ہے کہ سیاسی پارٹیوں کی جو فارچونز جو ہیں وہ اپ اینڈ ڈاؤن ہوتی رہتی ہیں. اس وقت تو میکرون ہے نا نام اس کا، فرینچ پریزیڈنٹ کا، اس کی 8% اپروول ریٹ ہے. یہ جو خاتون جو ہے اٹالین پرائم منسٹر جو ہے، اس کی 1.3 اپروول ریٹ تھا جب یہ برسکونی کی جو ہے کیبنٹ میں جونیئر منسٹر تھی. آج جو ہے شی از دا موسٹ پاپولر لیڈر ان یورپ، اپنے ملک میں جو ہے نا سب سے زیادہ. تو آپ دیکھ لیں، میں نے آپ کو 2 ایگزامپل تو میکرون کا دیا ہے اور ساتھ کیا، بٹ اس کے لیے بڑا کچھ کرنا پڑے گا، بڑا کچھ کرنا پڑے گا. وہ قیمت تو ضرور ادا کرنی پڑے گی، مفتے میں تو نہیں ریوائول ہوگی. اس میں یہ ہے کہ آپ کو حقیقت کا ادراک ہونا چاہیے. بٹ ڈینائل تو نہیں ہے پارٹی کے اندر، مجھے لگتا ہے ایلیمنٹ آف ڈینائل ہے. ڈینائل ہے سم واٹ، ناٹ کمپلیٹلی ڈینائل ہے. ہمیں وی ہیو ٹو ہیو ٹوٹل ایکسیپٹنس آف دا حالات. کیوں ہے ڈینائل؟ میرا خیال ہے کہ ایک ٹریڈیشن یا ایک روایات جو ہیں وہ بعض اوقات انگرین ہو جاتی ہیں، امبیڈڈ ہو جاتی ہیں آپ کے ذات میں یا آپ کی آرگنائزیشن میں یا اس میں جو ہے بیہیویئر. سو اس ساری چیز کو چینج کرنے کے لیے بعض اوقات جو ہے ایک شاک تھراپی بھی ہوتی ہے. شاک تھراپی ہے نا یہ جو ہوا ہے، جو آپ نے اب جو سارا ایکسپلین کیا ہے. 2018 کے 2016-17 میں ایک چلتی پھرتی فرسٹ کلاس جو ہے حکومت چل رہی ہے، لیکن اس کو ڈسٹرب کیا بیکاز somebody did some people didn't like نواز شریف. بالکل. لیکن لیکن اب جو موقع ہمیں ملا ہے، میں سمجھتا ہوں کہ یہ ہمیں انڈرسٹینڈ کرنا چاہیے کہ اللہ نے ہم پہ مہربانی کی ہے، اس نے احسان کیا ہے کہ ہمیں پھر موقع دیا ہے ٹو compensate for our mistakes also and to catch up on what was there in 2016 or 17 or 18 اور اس میں ری انوینٹ کریں ہم اپنی پارٹی کو اور اپنی پالیٹکس کو. اچھا، اب اس ری انوینشن میں جو پہلی اکنالجمنٹ ہونی چاہیے میرے خیال میں، آئی ڈونٹ نو ہے کہ نہیں، کہ عمران خان سب سے زیادہ مقبول لیڈر بن گئے. پہلی چیز تو اس کو اکنالج کرنا کہ ہاں جی دیٹس ٹرو. اگر اس کو اکنالج ہی نہیں کریں گے، نہیں دیکھیں جی، if we are struggling to claim the lost ground over years which we have lost or perhaps during this PDM one government جس میں lose ہوئی ہے، otherwise we were pretty comfortable جب ہم نے ووٹ نو کانفیڈنس پاس کیا ہے. اس وقت پاپولیرٹی انڈیکس واز کنسرنڈ.
تو یہ سال 1.5 میں سارا جو پاپولیرٹی جو سلپ ہوئی ہے وہ اس عرصے میں ہوا ہے. اور جو آپ کہہ رہے ہیں کہ عمران خان ہیز گین پاپولیرٹی, وہ اس عرصے میں ہوئی ہے. سو آئی تھنک اٹس سم تھنگ وچ از ریورسیبل. اٹ آل ڈپینڈس کہ ہم کس طرح دیکھیں. میں بار بار میں تھک گیا ہوں یہ کہہ کے, لیکن میں باز نہیں آؤں گا. اس میں ابھی بھی آپ کو آپ کے آفس میں بیٹھ کے بتا رہا تھا کہ کتنا 200 پتہ نہیں 84 بلین جو ہے سیلریڈ کلاس ٹیکس ادا کرتی ہے. دس از مور دین دا ریٹیلرز اینڈ دا بزنس مین آف یور کنٹری بوتھ پٹ ٹوگیدر. یہ کیا تماشا ہے؟ ظلم ہے. آپ بجلی کا بل بھیجتے ہیں, اس میں 24 ٹیکس لگے ہوتے ہیں. 24 ٹیکس, اس میں ٹیلی ویژن کی فیس بھی لے رہی ہیں, اس میں نیلم جیلم کا ٹیکس بھی لگا رہے ہیں, اور نیلم جیلم دا کی تو لگے گا بجلی دے بل دے نال. لیکن اب یہ فیصلے آپ کی گورنمنٹ نہیں کرنے. کریں وی مسٹ وی ہیو ٹو ڈو دیز تھنگز آر ڈیفیکلٹ. لیکن اگر نہ کریں, مثال کے طور پر ریٹیلر والا ایشو دیکھیں نا, ریٹیلر از دی موسٹ ڈیفیکلٹ ون. بازار بند ہو جاتے ہیں, بازار بند ہوں گے ٹھیک ہے. ایک چیز جو ہے آپ کو ایک جو سرجری کرنی ہے, اس سرجری میں جو ہے مریض کو تھوڑی دیر پھر بستر پہ رہنا پڑے. لیکن اس طرح کی پولیٹیکل ول جو ہے وہ جماعت میں خواہ صاحب آپ کہاں سے آئے گی؟ آپ کا ووٹ بینک ہے. میں تو شور مچا رہا ہوں, اور لارج نمبر آف ٹریڈرز آر آن بورڈ ود اس. وہ چاہتے ہیں کہ یہ ہو. یعنی کوئی دیکھیں 20 ارب روپیہ ٹوٹل جو ہے ریٹیلر سے ٹیکس اکٹھا ہوتا ہے. 20 ارب روپیہ ہونا 2900 ارب چاہیے. 2900 ارب چاہیے. یہ اپسوس ایک تنظیم ہے, بالکل ان کا سروے ہے. لیکن خواجہ صاحب ایشو تو پھر وہی ہے کہ یہ گورنمنٹ وی ہیو ٹو ڈو اٹ, ادر ویل پیرش. کر لیں گے, ویل پیرش. Do you have a choice? We don't have a choice. تو پھر why are you asking me کہ آپ کے پاس کوئی چوائس ہے؟ پہلے تو کبھی نہیں کی سر. نہیں, we will perish. اگر ہم نے یہ نہ کیا تباہ ہو جائیں گے. ہو جائے تو بہت ہی اچھا. ہم جو ہے داستان بھی نہ رہے گی داستانوں میں. 16 مہینے کی جو پی ڈی ایم گورنمنٹ تھی اس میں ابھی بھی لوگ کہتے ہیں کہ جی مشکل فیصلے ہم سے کروا دیے. دیکھیں نہیں کرانے چاہیے. اب ہے نا 5 سال ہے نا, کلیئرٹی کی ضرورت ہی نہیں ہے. اٹس اسٹیئرنگ ایٹ اس. خدا کا واسطہ ہے, خدا کا خوف کرو. عمرے کر لیتے ہو جا کے, آخری اخرے جا کے بذر کر لیتے ہو, اور یہاں پہ غریبوں کو روٹی دو. اب اگر یہ فیصلہ نہ ویل پیرش, پارٹی بھی فارغ ہوگی اور ملک کی بھی تباہی ہو جائے گی. ایکسٹنکٹ ہو جائیں گے ہم جو ہے. ویل بی پارٹ آف ہسٹری. ایک کہیں چیپٹر ہو. آئی ایم وارننگ, بالکل میں وارن کر رہا ہوں بیکاز آئی کین سی اٹ. لیکن جب آپ اس طرح کی باتیں کرتے ہیں لوگوں کو کانفیڈنس ملتا ہے. لیکن ابھی کل میاں نواز شریف صاحب نے یہ بات کی کہ یہ آئی ایم ایف مشکل فیصلے, عوام کو ریلیف کب ملے گا. اب جب اس طرح کا بیان آتا ہے نا, نہیں میاں صاحب نے بالکل ٹھیک کہا کہ لوگوں کو ریئلائزیشن ہوگی کہ یہ آئی ایم ایف کے فیصلے, یہ مشکل فیصلے کیوں ہم پہ امپوز ہو رہے ہیں. وہ ہمارے اپنے قصور ہے نا جس کی وجہ سے امپوز. دیٹ از واٹ میاں صاحب از سیئنگ کہ ہم اپنے گھر کو درست کریں. ہمیں آئی ایم ایف سے جان ہماری چھوٹ جائے گی. تو آئی ایم ایف جو ہے کوئی ہمارے انویٹیشن میں تو بعض اوقات آتے بھی نہیں ہیں, ترلے لینے پہنتے انہوں نے. چاہتے ہیں نا کہ چھٹکارا آئی ایم ایف سے کریں. آپ کے ملک کے اندر دولت ہے اس کو ٹیپ کریں. جن لوگوں کے پاس دولت ہے ان سے نکلوائیں, ان کو کہیں ٹیکس دیں, بجلی کی چوری بند ہو, گیس کی چوری. میں تھک گیا ہوں کہہ کے. آپ کے پاس معدنی دولت اتنی ہے, آپ کے سمندر میں جو گیس ہے وہ نمبر 4 پہ آپ دنیا میں ایس پر جو گیس ریزروز آر کنسرن. بہت صاحب عمران خان کا فیوچر کیا دیکھ رہے ہیں آپ؟ میں نہیں پریڈکٹ کرتا فیوچر جو ہے, اللہ جانتا ہے مستقبل کا حال جو ہے وہ اللہ جانتا ہے, نہ میں پریڈکٹ کرنا چاہتا ہوں. لیکن اٹس اے مس فارچون کہ ایسا شخص جس نے 4 سال جو ہے اس ملک کو غربت کی بھٹی میں دھکیل دیا ہے اور ہر چیز جو ہے ڈسٹروائے کر دیا ہے. اسٹل ہی از اے ویری لارج فالوئنگ. جیل میں رہیں گے فی الحال؟ یہ تو قانون بتائے گا, میں اسپیکولیٹ نہیں کروں گا. بٹ ہی از اسٹل اے ویری امپورٹنٹ پلیئر
اور ان کی پاپولیرٹی میں اضافہ ہی ہو رہا ہے، کمی نہیں ہو رہی. اور آپ نے جو بھی فیصلے کرنے اس میں آپ کی پاپولیرٹی میں کمی ہونی ہے. لیکن we will rebound انشاءاللہ. we will recover. آپ کو بھی نظر تو آ رہا ہوگا کہ عمران خان is in a good position. وہ جیل میں بیٹھے، he is watching things. ان کو کچھ کرنے کی ضرورت نہیں ہے، بیٹھے بیٹھے جسے کہتے ہیں کہ وہ پیسہ پولیٹیکل پیسہ پڑا ہے، اس میں انٹرسٹ جو ہے وہ اکرو کرتے جا رہے ہیں. میرا خیال ہے کہ جو لوگ اس وقت ان کے جنہوں نے ان کی جانشینی سنبھالی ہوئی ہے، they'll make it sure کہ وہ سارا کیپٹل ایروڈ ہو. یہ ہوپ تو ہو سکتی ہے آپ کی. اس باری کیا چانسز زیادہ ہیں کہ 5 سال کا مینڈیٹ پورا ہوگا، اور کیوں؟ لیٹس پلان فار 5 years، باقی اللہ پہ چھوڑیں. ناظرین آپ نے ویڈیو ملاحظہ فرمائی. ناظرین خواجہ آصف صاحب سے پہلے تو اس نے تسلیم کر لیا کہ اس ملک کو چلانے والے کون ہیں، وہ طاقتور جو اس ملک میں حکومت لاتے ہیں اور پھر حکومت گراتے ہیں، پھر کسی اور کو دیتے ہیں، پھر ان کو دیتے ہیں، کیونکہ یہ بھی ان طاقتوروں کی وجہ سے اس ملک پر مسلط ہوئے ہیں. ناظرین دوسرے جانب پھر بھی اپنی پارٹی کا دفاع کر رہا ہے اور مسلسل نواز شریف کی چاپلوسی میں لگا ہوا ہے. ناظرین عمران خان کو ٹارگٹ کر رہا ہے، کہہ رہا ہے کہ وہ 4 سال جو ہے وہ عمران خان نے بدترین جو ہے وہ گزارے ہیں، ملک میں مہنگائی کا دور آ گیا اس 4 سالوں کی وجہ سے. آپ نے اس ملک پر کتنے عرصہ حکومت کی ہے؟ کیا اس وقت اس ملک میں دودھ اور شہد کنارے بہتی تھی؟ ناظرین یہ صرف اور صرف لوٹنے اور ان کا کام ہے. ان کو پارٹی میں صرف رکھا اس لیے گیا ہے کہ آپ نے ہماری چاپلوسی کرنی ہے اور حقیقت پر مبنی آپ نے اپنی زبان سے کبھی بھی جو ہے وہ لفظ نہیں نکلنا ہے. ناظرین دیکھ لیں عمران خان کے جو بیانیے ہیں وہ بار بار دہرا رہا ہے. عام ملک کی سلامتی کی خاطر ہمیں اب یہ جو ذخیرہ اندوز ہیں ان سے یہ ذخیرہ اندوزی جو ہے وہ ختم کروانی ہوگی. جو ٹیکس پے نہیں کرتے ہیں ان سے ٹیکس لینا ہوگا. یہ تو وہی باتیں جو عمران خان کرتا تھا. آج پھر تم ان کے بیانیے کو کس طرح دہرا رہے ہو؟ بے شرم کچھ حیا کرو، کیوں جھوٹے بیانات دے رہے ہو؟ عمران خان ایک پاکستان کا نہیں بلکہ ایک دنیا کا ہیرو ہے اور اس میں اللہ تعالیٰ نے بہت سی صلاحیتیں رکھی ہیں. آپ صرف باتیں کر سکتے ہیں، اس کے علاوہ آپ کچھ بھی نہیں کر سکتے. آپ خود بھی چور ہیں اور جو لوگ اس ملک کو لوٹ رہے ہیں آپ کے ساتھی ہیں، وہ سارا ٹولہ وہ سارا ٹبر ایک چوروں کو ہے. آپ صرف اور صرف یہی کریں گے. جس طرح آپ کا بگوڑا پھر لندن فرار ہو رہا ہے، نہ وہ واپس آئے گا کیونکہ اس کو جو خواب دکھایا گیا تھا وہ پورا نہیں ہوا. حکومت جو ہے وہ ایک گڑگڑا رہی ہے اور بیساکھیوں پر کھڑی ہو گئی ہے. نواز شریف کے خواب چکنا چور ہو گئے اور تم ابھی بھی اپنی پارٹی کا دفاع کر رہے ہو. کوئی شرم کرو. تم ایک خود چوری شدہ مینڈیٹ کے ذریعے قوم پر مسلط ہوئے ریانہ ڈار جو کہ ایک واضح طور پر جیت چکی تھی، تم نے اس کے حق پر ڈاکہ ڈالا اور یہاں آج پروگرام میں بیٹھ کر پھر چاپلوسی میں لگے ہوئے ہو، ہمیں خواب سوانے دکھا رہے ہو. عوام آپ کے جھانسے میں آنے والی نہیں ہے. خواجہ آصف عوام آپ کی حقیقت سے بخوبی واقف ہے. ناظرین آپ نے ویڈیو ملاحظہ فرمائی. اس ویڈیو کے بارے میں آپ کی کیا رائے ہے؟ کمنٹ سیکشن میں اپنی قیمتی رائے دیجیے اور اگلی ویڈیو تک اپنے میزبان کو دیجیے اجازت. اللہ حافظ.